وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ فون یا انٹرنیٹ پر نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نکاح کے لیے ایجاب و قبول رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایجاب لڑکی والوں کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے، جبکہ لڑکے والے اس پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ معاہدہ خود زوجین بھی سر انجام دے سکتے ہیں اور ان کے نمائندے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ میں تمہاری شادی فلاں عورت سے کرا دوں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت سے کہا، کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تیری شادی فلاں مرد سے کرا دوں؟ تو اس نے بھی کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی شادی کروا دی۔ سنن نبی داود کتاب النکاح میں 1924 نمبر یہ روایت ہے۔ پھر نکاح کے لیے مزید 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: عورت کی رضامندی، سرپرست کی اجازت، حق مہر کا تعین اور گواہوں کی موجودگی۔ اگر مذکورہ ارکان اور واجبات اور شرائط نکاح کے موقع پر موجود ہوں تو نکاح صحیح ہے، بصورت دیگر نکاح درست نہیں ہوگا۔ فون یا انٹرنیٹ پر نکاح کی صورت میں اگر لڑکی والے اس بات کی شہادت دیں کہ واقعی وہی آدمی ہے جس سے ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو نکاح خواہ زوجین کا ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں کروا دیتا ہے تو اس قسم کا نکاح درست ہے۔ صرف اتنا ہوتا ہے کہ دلہا میاں خود موجود نہیں ہوتا، لیکن اس کی آواز سنی جاتی ہے، جسے اس کے رشتہ دار اور لڑکی کے سرپرست، گواہ وغیرہ سب پہچانتے ہیں۔ اس قسم کے نکاح میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ مذکورہ بالا ارکان اور شرائط موجود ہوں۔ لیکن اب جو فارم پہ لکھنے کی صورتحال ہے وہ تو پاکستانی یا اس ملک کی قوانین کے مطابق ہے، تو وہ کسی بھی طریقے سے نکاح کے موقع پر اگر ممکن ہو سکے یا بعد میں جب کبھی رخصتی کا موقع ہو اس وقت، تو وہ ایک بعد میں سردرد والی بات ہے، جب مرضی اس کو فل کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔